قرآن کریم کی یہ جو آیات دلیل بنائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے وہ خوشی منائیں۔ حالانکہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ترجمہ یہ اس کا بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے مومن خوش ہو جائے۔ خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے، خوش ہونے کا حکم ہے، اور اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فضل ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، وہ مراد عمومی۔ اگر اس سے یہی معنی مراد ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے خوشی کیوں نہیں منائی؟ ایک مرتبہ بھی، ایک سال بھی صحابہ کرام نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کس قدر پریشان ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر کہا یا کرب ابتا یا کرب افتا، آئے میرے بابا کی تکلیف، آئے میرے بابا کی تکلیف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لا کرب علی ابیک بعد اليوم، فاطمہ آج کے بعد آپ کے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ماتھے سے بوسہ لیا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو موت دینی تھی وہ آپ کو دے دی ہے، اور اللہ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ پر موت طاری ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہوش آواز کھو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واعظ و نصیحت کی، خطبہ دیا، سمجھایا، اور قرآن کریم کی تمام وہ آیات پڑھی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ مفصل روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے وہ حدیث بیان کرے جو حدیث آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، احدثک حدیثا سمعت من رسول اللہ، میں وہی حدیث بیان کروں گا جو میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے یہ وہ مکان تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے۔ وہ حدیث کے 3 بڑے اشخاص جو جن کا مقام مرتبہ بڑا ہے، جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی کیونکہ وہ ریاکار ہوں گے۔ اب یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان یاد آیا کہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ کا ذکر کرتے، آپ کے بیٹھے ہوئے جگہ کو دیکھتے تو وہ روتے تھے۔